رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، ہم تمام رضوان بھائی کی شادی میں شریک ہیں اور الحمدللہ آپ سب نے دیکھا کہ یہاں ناجائز امور حتی الامکان کوشش کی گئی کہ نہ ہو، نہ کوئی میوزک، نہ ہی کسی قسم کی فحاشی، نہ ہی قریانی، نہ ہی اس قسم کے معاملات، بلکہ حتی الامکان شریعت اسلامیہ کی پیروی کی گئی۔ اور میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، شادی کی یہ محفل آپ کے قبیل گاؤں کے لیے مثالی شادی ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ اسلام کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کا اسلامی نظام سارے کا سارا آج مجھے اس محفل میں نظر آیا، کیونکہ اسلام کا پیغام ہی یہ ہے کہ پیغام مصطفیٰ کو عوام تک پہنچانا، اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں یہ جو شادی کی محفل سجائی گئی، یہ تلاوت کلام مجید کی گئی، یہ نعت رسول مقبول کے مہکتے مہکتے ہم تک یہ پیغامات پہنچائے گئے، یہ گلشن کی مہکیں، یہ پھولوں کی کلیوں کا کھلنا، یہ نعت رسول مقبول سے آنکھوں سے سیل اشکوں کا روا ہو جانا، سینوں کا کھل جانا، یہ سارے کا سارا ہمیں اس محفل میں ملا ہے۔ جناب رضوان محفوظ صاحب، آپ وہ خوش قسمت نوجوان ہیں، آج تک ہم نے یہ تو دیکھا کہ نوجوان اپنی نوجوانی کو لڑائی جھگڑوں میں بگاڑ رہا تھا، آج کا نوجوان اپنی نوجوانی کو لڑائی جھگڑوں میں گزار رہا تھا، دوسروں سے لڑ کر گزار رہا تھا، دوسروں کے سامنے اپنے خان بنتے ہوئے گزار رہا تھا، دوسروں کے سامنے خود کو بڑا سمجھتے ہوئے گزار رہا تھا، دوسروں کے سامنے دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے گزار رہا تھا، دوسروں کی عزتوں پر حرف بادھتے ہوئے گزار رہا تھا، دوسروں کی عزتوں کو نوچتے ہوئے گزار رہا تھا۔ مبارکباد کے قابل ہیں جناب اویس ستاری صاحب اور جناب رضوان صاحب کہ انہوں نے بتا دیا، اے دنیا والوں، دوسروں کی عزتوں پہ حرف ڈالنے والا نہیں، عزتیں بچانے والا مسلمان ہوتا ہے، عزتوں کی حفاظت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اور شادی پر ماں بہنوں کو نچانے والا نہیں، ماں بہنوں کو پردے میں بٹھا کر نوجوانوں کو اللہ اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ ہاں یہ پیغام اسلام ہمیں دنیا میں پہنچانا ہے، ہم نے دنیا کو پہنچانا ہے، ہم مثالی مسلم ہیں، ہم دنیا کو بتائیں گے ہمارا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 7,000 کے قریب ٹرین کے اندر 1930 کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا ہے، 2 لاکھ سے زائد پیدل مسلمانوں کو اس وطن عزیز کے لیے، یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے، یہاں اسلام کو پھیلانے کے لیے 2 لاکھ سے زائد پیدل مسلمانوں کو مارا گیا ہے۔ ہاں کفایت اللہ کافی نے 1931 کے اندر پھانسی کے پھندے کو قبول کر لیا تھا۔ آج یہ پیغام ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ خوشی کا موقع ضرور ہے، خوشی حاصل کیجئے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ اب چراغ چلا ہے تو جلا رہنے دو، اب روشنی کھلی ہے تو کھلی رہنے دو، اگر کلی کھلی ہے تو باغ بن جانے دو، اگر کلی کھلی ہے اسے گلستان بن جانے دو، اگر ایک گملہ لگایا ہے اس میں پھول لگنے دو، اگر ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہے اسے گلشن بن کر رہ جانے دو، اسے گلشن بہت کر مہک جانے دو۔ اور اس شہر کے اندر جتنے نوجوان ہیں یہ ارادہ کریں میرا چلنا بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ محفل کے بانیان کی بارگاہ میں بھی گزارش ہے، جب بھی کسی کی شادی ہو پہلے جا کر بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ شادی ہو سی ڈول چل نہ سنتے مزہ نہ سی، اور اس مزے کی سنو لوڑ ہی نہیں ہے، اس مزے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو مزہ میرے نبی کو تکلیف پہنچا کر آئے، جو مزہ مجھے فحاشی پھیلا کر آئے، جو مزہ مجھے عریانی پھیلا کر آئے، لعنت ہے اس مزے پر، مجھے اس مزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے ماں کی عزت محفوظ ہو تب مزہ ہے، بیٹی کی عزت محفوظ ہو تب مزہ ہے، بہن کی عزت محفوظ ہو تب مزہ ہے، اور جب ہر جگہ رسول اللہ کے نام کی صدا ہو مزہ تب آتا ہے۔ اگر آپ کو بھی مزہ آتا ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے آج محبت رسول کا دم بھرتے ہوئے کہہ دیجئے نعرہ رسالت
یہی نعرہ لگاتے لگاتے زندگی گزارتے بھی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے فرقہ واریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹیررزم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, گلے کاٹنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ہم تو ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ شادی بھی سنت کے مطابق, شادی کے بعد کے معاملات بھی سنت کے مطابق, پہلے کے معاملات بھی سنت کے مطابق, اور مسلمان کا چلنا بھی سنت کے مطابق, مسلمان کا بولنا بھی سنت کے مطابق, مسلمان کا دیکھنا بھی سنت کے مطابق, مسلمان کا سننا بھی سنت کے مطابق, مسلمان کا چلنا بھی سنت کے مطابق, مسلمان کا بولنا بھی سنت کے مطابق, مسلمان کا تولنا بھی سنت کے مطابق, الغرض یہ تن من دھن سب سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ جب ہم کر لیں گے, جب ہم واقعی سنت کے مطابق پاجامہ سنت کو پہن لیں گے, اپنے لباس کو سنت کے مطابق کر لیں گے, اپنے چلنے پھرنے بولنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے سننے سنانے کھانے کھلانے پینے پلانے کھولنے کھلانے سب سنت کے مطابق کر لیں گے, پھر رحمت الہی بھی نازل ہوگی, پھر برکت الہی بھی نازل ہوگی, پھر سعادت الہی بھی نازل ہوگی, پھر گھر ٹوٹا نہیں کریں گے, پھر گھر آباد ہوا کریں گے, پھر شادی خانہ بربادی نہیں, شادی خانہ خانے آبادی ہوا کرے گی. کیوں؟ کیونکہ جس مقام پر میرے مصطفیٰ کی پیروی کی جائے, جس مقام پر بزرگان دین کی پیروی کی جائے, وہ بزرگ وہ کہندے نے سائیں کدی کڑ نہیں لنگن دیں دے, جن سائیوں کی محفل سجائی ہے وہ سائیں اگر گھر پر بات بھی ہونے لگتا ہے اسے آباد کر دیتے ہیں. تو جناب عالی ہمارا سب کچھ سنت کے مطابق ہونا چاہیے, ہمارا نظام سنت کے مطابق ہونا چاہیے, تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں اے دنیا والو ہم پہ اعتراض نہ کرو, بلکہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ we are Muslim, we are not terrorists, ہم مسلمان ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ٹیررزم it's not allowed in Islam, دہشت گردی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. ٹیررزم it's not allowed in Islam, it's not message of Islam, but message of Islam, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. یہ پیغام اسلام لے کر جاؤ. دو نعرے مارے گئے, وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اقرار نہ اظہار بڑی دیر سے چپ ہیں, اقرار نہ اظہار بڑی دیر سے چپ ہیں, کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں. پھرو اویس نعرہ مستانہ لگائیں کہ اہل رسندار بڑی دیر سے چپ ہیں. بہت ہو گیا, بہت نامالیاں کر لی, بہت بیامالیاں کر لی, اب ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے مسلمان کبھی بھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا. مسلمان اگر ہائی لینڈ کے اندر اگر کوئی گیرٹ ویڈر بھی گستاخی کرے گا ہم اس کے بھی خلاف علم جہاد بلند کریں گے. اگر امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے اندر بھی کوئی میرے نبی کی توہین کرے گا ہم اس کے خلاف بھی علم ریاست بلند کریں گے. اگر کوئی وینزویلا کے اندر بلادی کا ماننے والا میرے نبی کی توہین کرے گا ہم اس کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے. اور اگر ٹیکساس کے اندر کوئی شخص ٹیری جونز نامی شخص میرے نبی کی گستاخی کرے گا ہم اس کے خلاف بھی علم جہاد بلند کریں گے. ہم مسلمان ضرور ہیں, ہم غیرت مند ضرور ہیں, اور یہ بھی بتا دیں ضرور پہ ضرور ہے, غیرت مری نہیں ہے. آج ماؤ نے علم و دین چلنا چھوڑا نہیں ہے, آج ماؤ نے عامر چیمہ چلنا چھوڑا نہیں ہے. 12 قومیں اسلام آباد کے اندر غازی ممتاز حسین شہید دنیا کو بتا رہے ہیں. آج دنیا نے عظمت مصطفیٰ پہ جانے لٹانے والے بیٹوں کو چلنا چھوڑا نہیں ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے اتنی سی گزارش ہے کہ جب بھی جو بھی معاملات ہوں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, دنیا یہ کہ وہ ہو جائے, ہم نے نوجوانی فحاشی میں نہیں گزارنی, ہم نے نوجوانی اوریانی میں نہیں گزارنی. ہاں نوجوانی گزارنی ہے تو کعبۃ اللہ شریف کی یادوں میں گزارنی ہے, نوجوانی گزارنی ہے تو گنبد خضراء کے حسین جلووں میں گم ہو کر گزارنی ہے. اس نوجوانی کے صدقے میں ہم نے اس نوجوانی کو یہ جو نوجوانی ملی ہے فرمایا ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں,
ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کا ہمارے معاشرے میں آخری بات ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا ٹرینڈ چلتا ہے اچھا جی پہلے بڑا ہو سی سکول پڑھ سی نوکری لگ سی نوکری لگی گئی شادی ہو گئی بچے ہو گئے بچوں دے بچے ہو گئے ہن دادا بنی گیا گوٹے کھڑکی گیا گٹے کھڑکی گیا لتاں کھڑکیاں گئیاں کان سیدھی نہیں ہوندی ہن کی کرنا آؤ جی ہن حج کر رہے ہیں جب گوٹے گٹے سب کچھ ختم ہو گیا اب یاد آیا حج کرنا یہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن چکا ہے یار نوجوانوں یہ نوجوانی کس کام میں آئے گی یہ نوجوانی کسی اور کام میں نہیں آنی آج اس محفل سے یہ ارادہ لے کر جائیں کہ یہ میری نوجوانی کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے کام آئے گی میری یہ نوجوانی حجر اسود کو چومنے کے کام آئے گی میری یہ نوجوانی صفا مروہ کی سعی کے کام آئے گی میری یہ نوجوانی مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے کے کام آئے گی میری یہ نوجوانی گنبد خضراء والے آقا پر درود و سلام پڑھنے کے کام آئے گی وما علینا الا البلاغ المبین ہم پر صرف آپ تک پہنچا دینا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا چاہے جہاں کا بھی پرچم ہے ترکی کا ہے ایران کا ہے شام کا ہے عراق کا ہے کوسیو کا ہے لیبیا کا ہے امریکہ کا ہے یورپ کا ہے برطانیہ کا ہے اسپین کا ہے فرانس کا ہے ہر ایک پرچم سے اونچا یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم